اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قربانی، بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا. اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا. آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے. آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے. آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے، اس پر میری نظر ہے. اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ. انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا. سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے. گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت پہ مرا تو جہنم میں. ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں. کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے. کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے. اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھنے کی. یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گی. اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی. پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے. تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے،
जानवर खरीदो तो कितना गोश्त निकलेगा ये देखकर मत खरीदो, बल्कि ये अल्लाह के नजदीक कबूल होगा या नहीं कबूल होगा ये देख करके खरीदो। आज गोश्त नहीं सब कुछ हो गया, इसलिए कुर्बानी की जो बरकतें मिलनी चाहिए वो बरकतें नसीब नहीं हो रही। आज मैं थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ नीयत पर। नीयत का बड़ा अमल दखल है। जैसी नीयत होगी, आपने सुना होगा, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। और सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि सीख लीजिए कि जो भी अमल करो उसमें नीयत अच्छी रहो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को राजी करने के लिए, कोई और नियत ना हो, खुदा की रजा हो, रजा इलाही के लिए। हदीस पाक में आता है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, वो रास्ते से जा रहा था, उसने रास्ते से जाते हुए एक टीला देखा, तो लोग शायद मोहताज थे उस दौर के या उस इलाके के। उसने सोचा कि काश अगर मेरे पास टीले जितना सोना होता तो मैं मोहताजों में तकसीम कर देता। यानी उसने दिल में नियत की, बस अल्लाह ने उस दौर के नबी पे वही फरमाई, इससे कह दो कि ये टीला सोना खैरात करने का सवाब पा चुका, ये टीला सोना खैरात करने का सवाब पा चुका। क्यों? उसने नियत की है। और अगर बंदा सोचे कि अगर मेरे जेब में पैसे होते तो मैं शराब पीता, और वाकई अगर होते तो वो पी लेता, नियत की उसने, तो शराब पिए बगैर अब उसको शराब पीने का गुनाह लिख दिया जाए। इसलिए कि वो तो है ही इस अमल के करने का मुकम्मल तौर पर उसने आज़िम है, वो उसने आज़म किया है, लेकिन चूंकि उसकी मजबूरी है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास असबाब नहीं, यानी किसी औरत को देखे और चंद लोग वहां पर मौजूद और इंसान दिल में सोचे कि अगर ये मजमा ना होता, ये भीड़ नहीं होती, ये रुकावट नहीं होती तो मैं इसके साथ बदकारी करता, फरमाया गया उसका शुमार ज़ानियों में होगा। इसलिए कि उसने मुकम्मल अज़्म किया है, अगर वो रुकावट ना हो तो वो कर गुजरता। तो वहां नियत पर नेकी भी मिल रही है और नियत पर गुनाह भी मिल रहा है, यानी नियत से मुराद अज़्मे गुनाह पर गुनाह भी मिल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह के लिए बहुत सारी इबादतें इंसान अल्लाह के लिए नहीं करता, दिखावे के लिए करता है या किसी और नियत से करता है, तो नेकी करके भी वो नेक नहीं होता, बल्कि वो अपने ज़ौम में अपनी फिक्र में नेकी कर रहा होता है, लेकिन उसका शुमार गुनाह करने वालों में होता है। जैसा कि एक हदीस पाक है, इसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए मुल्क शाम, तो मुल्क शाम पहुंचने पर लोगों ने आपसे अर्ज की कि ऐ सहाबी रसूल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, आप एक काम करें कि आप हमें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कोई ऐसी हदीस सुनाएं जिस पर हम अमल करके निजात पाएं। अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोग भी, कि सुनने वाले बहुत तवील बात नहीं सुन रहे थे, बल्कि कोई मुख्तसर और बहुत जामे उन्हें कोई मज़मून चाहिए था। यूं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की हर बात ही जामे है, हुजूर ने जहां जो बात कही है उस बात का कोई जवाब ही नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लच्छे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान है। हुजूर ने जब बातें कही है
تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی، شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔
میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے اور کتنے کا بھی لائے ہو، اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کسی وقت کیا ہے۔ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی دو دو کھجورے سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجورے تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔